رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم. ہم بات کر رہے تھے رؤیت ہلال، چاند کا نظر آنا، مون سائٹنگ کی. شریعت کے تمام جتنے بھی اس طرح کے مسائل ہیں کہ جہاں پہ بھی کسی ایک فزیکل ریالٹی کو، ایک حقیقت کو ثابت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پر یا علم کا راستہ ہے وجدان کے ذریعے، یا یہ کہ ایک دوسرا راستہ ہے بینے کا، شہادت کا، وٹنس کا، ٹیسٹمنی کا. ہم کہتے ہیں جب عدالت میں جاتے ہیں تو وہاں پہ لوگوں کی وٹنس آتے ہیں کہ بھئی ہم نے فلاں شخص کو قتل کرتے ہوئے دیکھا. اب ان کی وٹنس کی بنیاد پر، ان کے شہادت کی بنیاد پر، ان کے چونکہ وہ قابل اعتبار ہوتے ہیں، قابل وثوق ہوتے ہیں، وہ جو ہے ہم جو ہے قاضی جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے. ممکن ہے قاضی کو خود سے یقین حاصل نہ بھی ہو. ایک تو صورت ہے کہ قاضی کو یقین حاصل ہو گیا، اس نے خود دیکھا قتل کرتے ہوئے کسی کو، اس نے فیصلہ کر دیا کہ جو اس کی سزا ہے، یہ قاتل ہے، اس کی سزا ہے. یا اتنے زیادہ شواہد جمع ہو گئے، اتنے قرائن جمع ہو گئے، اس کو یقین حاصل ہو گیا کہ جناب فلاں شخص قاتل ہے، تو وہ اس کے مطابق حکم صادر کرے گا. اور کبھی یقین حاصل نہیں ہوتا قاضی کو، بلکہ وہ جو بینہ ہے اور جو شاہد ہیں وہ قابل وثوق ہوتے ہیں، ان کے قابل وثوق ہونے کی جو ہے وہ بات ہوتی ہے، ثابت ہوتی ہے، مطمئن ہوتے ہیں، وہ قابل اطمینان افراد ہوتے ہیں، ان کی عدالت ثابت ہوتی ہے. اب وہ اگر وہ شہادت دیتے ہیں تو ان شہادت کو حجت مانا جائے گا. اسی طرح یہاں پہ بھی ہے، کسی بھی ایک طبی بات کو جاننے کے لیے، جیسے میں نے مثال ایک دی کہ بھئی خون کا قطرہ، ایک لال رنگ کا قطرہ پڑا ہوا ہے. اب یہ یا تو خود انسان کو علم حاصل ہو گیا، اور یا یہ کہ دو لوگ عادل لوگوں نے آ کے کہا بھئی یہ خون ہے، اس سے بچو. دو قابل وثوق لوگوں نے کہا کہ یہ خون ہے، اس سے بچو، تو کافی ہے. علم حاصل نہ بھی ہو تو حجت ہے. اسی طرح رؤیت ہلال کا مسئلہ ہے، کوئی انوکھا مسئلہ نہیں ہے، یا علم ہے اور یا شہادت ہے. اب علم کے اندر بھی جیسے ہم کہتے ہیں 2-3 صورتیں بن سکتی ہیں. ایک صورت یہی ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان وجداناً خود سے مشاہدہ کرے، 2 شہرت اتنی زیادہ ہو جائے، یا 3 ایک اور نئی صورت علمی اعتبار سے سائنٹیفکلی ثابت ہو جائے، یقین حاصل ہو جائے انسان کو کہ جو یہ منجمین کہہ رہے ہیں، یعنی جو یہ اسٹرانومرز کہہ رہے ہیں کہ جناب آج جو ہے ہمارے جو جتنے بھی کیلکولیشنز ہیں، حسابات ہیں، اس کے تحت آج جو ہے چاند نظر آئے گا. اس کی پوزیشن کی بات نہیں ہو رہی، اس پوزیشن میں ہوگا، اس الٹیٹیوڈ پہ ہوگا، اس ایلانگیشن پہ ہوگا، اتنا اس کا زاویہ ہوگا، اتنے گھنٹے کنجنکشن سے اس کے گزر چکے ہوں گے. یہ حالات وہ ہیں جس کے اندر رؤیت ہلال ممکن ہے. اور اگر انسان کو اس سے اطمینان حاصل ہو جائے، اطمینان اس کے لیے حجت ہے. اطمینان حجت ہے. ان کی شہادت کافی نہیں ہے، ان کے کہنے سے علم حاصل ہو جائے، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں ہم عمل کر سکتے ہیں. یہ ایک فردی مسئلہ ہے. لیکن ایک مسئلہ ہے ریاست کا مسئلہ. ایک مسئلہ ہے کہ کسی امت کا، کسی قوم کا، کسی قبیلے کا مسئلہ کہ جو اجتماعی طور پر ریاست کو فیصلہ کرنا ہے، وہ کیا کرے. اور وہ ظاہر ہے کہ ریاستی سطح پر اگر ایک اسلامی ریاست ہے تو عید فطر کی چھٹی ہے، عید فطر کے اوپر جو ہے اس کے تمام ذمہ داریاں ہیں کہ بھئی ایک ریاستی سطح پہ اسے منایا جائے. یا خود محرم ماہ مبارک کا آغاز ہے، اس کے خاص مقدمات ہیں، اس کے لیے تیاریاں ہیں، پوری ریاست کا نظام جو ہے اس میں تبدیلی آتی ہے. خود تاریخوں کا مسئلہ ہے، تقویم کا مسئلہ ہے، یہ تمام چیزیں ہیں. اور اسی طرح کے جو اس سے متعلق مستحبات ہیں، یہ تمام
تمام چیزیں جو ہے ایک ریاستی مسئلہ ہے. اب وہ کس طرح سے اس کا فیصلہ کریں گے وہ ایک الگ بحث ہے. اس پہ ظاہر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں رؤیت ہلال کا ایک کمیٹی ہے جو اس کام کو پر مامور ہے. لیکن میں صرف یہ بات عرض کروں کہ رؤیت ہلال کا نظام ہو یا جیسے سعودی عرب میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ وہاں کی جو عدالت ہے وہ فیصلہ کرتی ہے، یا ایران میں ہم جو ریاست کا نظام ہے، ولایت کا نظام ہے، اس کے تحت جو ہے ولی امر جو ہیں، ولی فقیہ جو ہیں، ان کا دفتر جو ہے، ان کا ایک پورا نظام ہے جس کے تحت وہ ان کے لیے جب ثابت ہو جاتا ہے تو وہ اعلان کرتے ہیں. تو وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رؤیت ہلال کے لیے اب جیسے جو ہے ایک دن پہلے جب 29 دن پورے ہو جاتے ہیں تو 100 سے زیادہ جو ہیں باقاعدہ ٹیمیں نکلتی ہیں جو باقاعدہ پروفیشنل اور ایمیچر ہوتے ہیں اسٹرانومرز، وہ نکلتے ہیں. کچھ ہوائی جہاز بھی اڑتے ہیں اور باقاعدہ جا کے رصد کی جاتی ہے. 100-150 جو ہیں ٹیمز جو ہیں پورے ملک میں جا کے اس کو رصد کرتی ہیں اور پھر اس کا جو ہے اعلان ہوتا ہے اور ان کو پھر رہبر کی خدمت میں اس کو بیان کیا جاتا ہے، پھر اس کے مطابق وہ اعلان کرتے ہیں. اور کبھی یہ اعلان کی بھی 2 صورتیں ہوتی ہیں. اعلان کی ایک صورت نہیں ہوتی. اعلان یہ ایک دفعہ یہ ہے کہ بھئی مجھے اطمینان حاصل ہو گیا ہے اور لہٰذا میں اپنے اطمینان کے مطابق جو ہے اس کا اعلان کر رہا ہوں کہ کل پہلی ماہ مبارک ہے. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں، وہ حکم کرتے ہیں کہ کل پہلی ہے یا کل عید کا دن ہے. یہ اس میں جو ہے 2 کیفیتیں ہیں جس کی تفصیل اس پہ جانے کی ضرورت نہیں. اب کہ وہاں پہ یہ بحث آتی ہے فقہا کے درمیان کہ کیا حکم حاکم جو ہے وہ تمام لوگوں پر نافذ ہے، حتیٰ وہ جو اس کے مقلد نہیں ہیں اس پہ بھی نافذ ہے یا نہیں ہے. وہ ایک تفصیلی بحث ہے جس میں ہم نہیں جائیں گے. لیکن بہرحال رؤیت ہلال کے بارے میں تو حکم نہیں ہے. یہاں پہ صرف ایک باریکی کا جو ہے نا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. ایک رؤیت ہلال ایک آبجیکٹیو ریالٹی ہے، ایک حقیقت ہے جو طبعی طور پر وجود میں آتی ہے. اس کے بارے میں تو کوئی حکم نہیں کر سکتا. ایک لیجسلیشن کے ذریعے تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ سورج نکل رہا ہے. لیجسلیشن کے ذریعے تو نہیں کہہ سکتے کہ چاند جو ہے نظر آ گیا ہے. نہیں، لیجسلیشن کے نتیجے میں پرسکرپشن اور پرسکرائب کرنے کے ذریعے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کے اوپر آثار مرتب ہوں گے وہ مرتب ہونے شروع ہو جائیں گے. کل سے آج جو ہے چاند نظر آ گیا، میں حکم کرتا ہوں کہ کل پہلی تاریخ ہے، اب پہلی تاریخ سے کوئی جو ہے ملأ عام میں کھاتے ہوئے نظر نہیں آنا چاہیے. اس کے جو آثار ہیں وہ ایک ریاستی اعتبار سے جو ہیں وہ اس پہ مترتب ہوں گے. یا تقویم جو رسمی تقویم اور کیلنڈر ہے ملک کا، اس کے اندر اسی کے مطابق پہلی تاریخ کو جو ہے درج کیا جائے گا. اور اگر پہلے سے درج شدہ ہے اور چھپی ہوئی تقویم ہے تو اگر اس میں تبدیلی ہوگی تو تبدیلی کی جائے گی. تو لہٰذا رؤیت ہلال کا مسئلہ ایک ریاستی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، ایک فردی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. عین ممکن ہے کہ ریاستی سطح پہ ایک شخص، ایک ولی اور ایک حکومت اعلان کر دے لیکن خود شخص کے لیے اس کو اطمینان حاصل نہ ہو تو پھر وہ اپنی ذمہ داری پر عمل کرے گا، وہ اپنی جو ہے تکلیف انجام دے گا. روزہ رکھے گا یا نہیں رکھے گا ایک فردی کام ہو جائے گا. لیکن وہ جو اجتماعی مسئلہ ہے، وہ ریاستی مسئلہ ہے، اس کو ظاہر ہے کہ اسی کے حکم کے مطابق کیا جائے گا. رؤیت ہلال کا مسئلہ بھی اسی طرح پاکستان میں ہے یا دوسرے ممالک میں اگر ہے تو وہ جو کمیٹی جس میں علماء بیٹھتے ہیں، یا یہاں پہ رؤیت ہلال میں علماء تمام مسالک کے بیٹھتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ جو ماہرین ہیں فلکیات کے وہ بھی بیٹھتے ہیں اور مل جل کے ایک فیصلہ کرتے ہیں، جو کہ ایک اچھی بات ہے جس میں ایک وحدت و انسجام قائم ہوتا ہے. گرچہ میں نے عرض کیا کہ جو حکم شرعی کی تطبیق کا مسئلہ ہے اس کے لیے عالم دین کی ضرورت نہیں ہے. یعنی عام جو ماہرین ہیں وہ بھی جمع ہو کے کہیں اور جا کے جو ریاست میں جو فیصلہ کرنے والا جو شخص ہے وہ اس کے لیے فیصلہ کر سکتا ہے. لیکن چونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں دین اور ریاست جو ہے تقریباً ہیں بھی ساتھ اور نہیں بھی ساتھ ہیں، لہٰذا ایک عجیب سی کیفیت ہے، شفافیت اس میں نہیں ہے. لیکن بہرحال رؤیت ہلال کا نظام ایک اچھا نظام ہے اور اس میں جو مسئلہ شرعی ہے وہ
قابل غور ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم جو شیعہ حضرات جو ہیں شیعہ مومنین ان کے مراجع اعظام کے مختلف فتاوی ہیں، اس میں مسئلہ ہے، وہاں پہ سائنس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس پہ انشاءاللہ اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا